بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات کی تعداد 33,000 سے بڑھ گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکیہ میں 29,605 اور شام میں 3,576 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ AFAD کے مطابق ترکیہ میں زلزلے کے بعد ملبے تلے دبے تقریباً 93,000 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں 2 کروڑ 60 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ WHO نے متاثرین کے لیے 4 کروڑ 28 لاکھ ڈالر کی فوری امداد کی اپیل کر دی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ شام میں امدادی مراکز کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ترکیہ میں زلزلے کے بعد سے اب تک 1,891 آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ اور شام میں کم از کم 8,70,000 افراد فوری خوراک کے منتظر ہیں۔ UN ورلڈ فوڈ پروگرام نے ترکیہ اور شام میں خوراک کے لیے $77 ملین کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب شام میں زلزلے سے اموات 3,553 ہو چکی ہیں۔ ترکیہ کے حالیہ زلزلوں سے اقوام متحدہ کی ایجنسی کی جانب سے ثقافتی، تاریخی، سائنسی اور دیگر اقسام کی اہمیت کے لیے شناخت کیے گئے متعدد عالمی ثقافتی مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ ترکیہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ حالیہ زلزلوں سے صرف ترکیہ میں ہی 5,600 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جن تاریخی مقامات کو نقصان پہنچا ان میں غازیان ٹیپ کاسل، سیروانی مسجد غازیان ٹیپ، حلب کا قلعہ، دیار باکر قلعہ، یینی مسجد ملاتیا شامل ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں حکومتی مشینری انتہائی مثبت انداز میں امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ کا غلط اور ناجائز استعمال روکنے کے لیے ترکیہ میں ہنگامی حالت نافذ کی گئی ہے۔ زلزلے پر حکومتی امدادی کارروائیوں پر آن لائن تنقید کرنے کے بعد ملک میں 12 گھنٹے سے معطل ٹویٹر سروس بحال کر دی گئی ہے۔ اشتعال انگیز سوشل میڈیا پوسٹس پر ترک پولیس نے 18 افراد کو حراست میں بھی لیا تھا۔ حراست میں لیے گئے افراد نے زلزلے کے بعد حکومتی امدادی سرگرمیوں پر تنقید کی تھی۔ ترکیہ میں ٹویٹر استعمال کرنے کے لیے شہریوں کو VPN سروس استعمال کرنی پڑ رہی ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے پروازیں بھیجنے کی افواہ سننے کے بعد ہزاروں افغان شہری کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ افغانستان میں افواہ تھی کہ حکومت زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی سامان اور رضاکاروں کو ترکیہ بھیج رہی ہے۔ بدھ کی رات 8 بجے ایئرپورٹ جانے والی مرکزی شاہراہ پر گاڑیوں اور راہگیروں کا ہجوم تھا، جس سے ٹریفک جام ہو گیا۔ رات 11 بجے کابل پولیس کے ترجمان خالد زردان نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے شہریوں کو افواہوں پر کان نہ دھرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ایئرپورٹ آنے والے شہریوں کو واپس جانا پڑے گا۔ تائیوان کے وزیر اعظم اور ان کے نائب نے بھی 1 ماہ کی تنخواہیں ترکیہ میں زلزلہ زدگان کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تائیوان کی صدر سائی انگ وین کا کہنا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امداد سے ترک عوام کی داد رسی ہوگی۔ تائیوان کی حکومت زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے لیے $20 لاکھ امداد کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ تائیوان کی 44 رکنی امدادی ٹیم بھی ترکیہ میں امدادی کاموں میں حصہ لے رہی ہے۔ تائیوان کی حکومت نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے خصوصی فنڈ بھی قائم کیا ہے، جس میں تائیوان کے عوام اب تک $3,43,000 عطیہ کر چکے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں واقع واربرٹن میں مشتعل افراد نے تھانے سے توہین مذہب کے ملزم کو نکال کر ہلاک کر دیا، جبکہ SHO سمیت پولیس ملازمین جان بچانے کے لیے تھانے سے بھاگ گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ملزم 2 سال جیل کاٹنے کے بعد واپس آیا تھا۔ DSP ننکانہ سرکل نواز ورک، SHO واربرٹن فیروز بھٹی کو معطل کر دیا گیا
اور ساتھ ہی DIGIAB امین بخاری کو انکوائری رپورٹ دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ DIG اسپیشل برانچ راجہ فیصل کو بھی انکوائری رپورٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شمالی امریکہ کی فضائی حدود میں ایک اور مشتبہ چیز کو مار گرائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ تازہ ترین مشتبہ شے نے کینیڈا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور اسے کینیڈا کی شمال مغربی حدود میں واقع یوکون پر مار گرایا گیا۔ جسٹن ٹروڈو کے مطابق کینیڈا اور امریکہ دونوں ملکوں کے طیارے اس نامعلوم شے کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے رہے، تاہم امریکی لڑاکا طیارے F-22 نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ یاد رہے کہ یہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران شمالی امریکہ میں مار گرائی جانے والی تیسری نامعلوم شے ہے۔ امریکی فوج نے گزشتہ ہفتے اپنی سمندری حدود میں ایک چینی غبارے کو تباہ کر دیا تھا، جبکہ جمعے کو الاسکا سے ایک چھوٹی کار کے سائز کی ایک نامعلوم شے کو مار گرایا گیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ روز تصدیق کی کہ انہوں نے اس مشتبہ چیز کو گرانے کا حکم دیا تھا اور امریکی صدر جو بائیڈن سے اس حوالے سے بات بھی کی تھی۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ کینیڈین فورسز اب اس نامعلوم چیز کے ملبے کو تلاش کر کے اس کا تجزیہ کریں گی۔ برطانیہ میں ریل یونین کی مزید ہڑتالوں کا امکان بڑھ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق RMT یونین کے ارکان نے تنخواہ میں اضافے کی نئی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ تنخواہ میں گزشتہ سال جنوری سے 5% اور رواں سال 4% اضافے کی پیشکش کی گئی تھی۔ تنخواہ اور جاب سیکورٹی کے تنازع پر یونین کے ارکان پہلے ہی 19 دن ہڑتال کر چکے ہیں۔ مراکش کے شاہ محمد ششم نے فرانس میں تعینات اپنے سفیر محمد بن شعبون کو سبکدوش کر دیا ہے۔ مراکش کی وزارت خارجہ نے محمد بن شعبون کو ذمہ داریوں سے برطرف کرنے کا مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت کیا گیا جب یورپی پارلیمنٹ میں مراکش کی طرف سے صحافیوں اور سماجی حقوق کے کارکنوں کو ہراساں کیے جانے پر ایک قرارداد منظور کی گئی تھی۔ بدھ کو مراکشی ایوان نمائندگان کے اسپیکر راشد طلبی نے کہا کہ مراکش کے خلاف مہمات غیر منصفانہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے الزامات بین الاقوامی سطح پر ہماری پوزیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فرانس میں تعینات مراکش کے سفیر کی برطرفی کا مراسلہ مراکش کے سرکاری گزٹ میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ روس نے یوکرین پر پھر ڈرون اور میزائل حملہ کیا، جس کے دوران 50 سے زائد میزائل داغے گئے۔ اس حوالے سے یوکرینی وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ روسی حملے میں 6 یوکرینی علاقوں میں بجلی کی سہولتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب یوکرینی دارالحکومت کیو کے میئر نے 10 روسی میزائل مار گرانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی حملے میں پاور گرڈ اسٹیشنز کو نقصان پہنچا۔ دنیا میں پھلوں، سبزیوں اور اس کی فراہمی کے نظام کی سب سے بڑی نمائش فروٹ لاجسٹیکا 3 روز جاری رہنے کے بعد جرمنی کے دارالحکومت برلن میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اس سال اس نمائش میں امریکہ، یورپ، لاطینی امریکہ، افریقہ اور ایشیا سے 90 کے قریب ممالک کے نمائش کنندگان نے شرکت کی اور اپنی مصنوعات دنیا کے سامنے پیش کی۔ ان اشیاء میں تازہ پھل و سبزیاں اور ان سے بنی مصنوعات، لاجسٹکس، ریفریجریشن، فصلوں کو پیدا کرنے اور انہیں موسم سے تحفظ دینے کے علاوہ خریداروں کے سامنے ان اشیاء کو صاف ستھرے طریقے سے پیش کرنا شامل تھا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ یوکرین کے صدر نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کے علاوہ شاہ چارلز سوم سے بکنگم پیلس میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم رشی سنک نے کہا کہ یوکرینی صدر کا دورہ برطانیہ دونوں ممالک میں دیرینہ دوستی کا ثبوت ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم رشی سنک یوکرین کے پائلٹس کو تربیت دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یوکرینی پائلٹس تربیت حاصل کر کے نیٹو کے جدید ترین جنگی طیارے اڑانے کے قابل ہو جائیں گے۔ برطانیہ اس سال مزید 20,000 یوکرینی فوجیوں کو تربیت بھی فراہم کرے گا۔ آسٹریلیا کے نیشنل وار میموریل نے اپنی حدود میں نصب چینی ساختہ کیمرے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کیمرے جاسوسی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔
چین کے سرکاری سرمایہ کاروں کی جزوی ملکیت کمپنی ہک ویژن کے تیار کردہ نگرانی کرنے والے 11 کیمرے دارالحکومت کینبرا کی قومی جنگی یادگار میں نصب ہیں، جنہیں رواں سال کے وسط تک ہٹا دیا جائے گا۔ یادگار میں 179 کیمرے اور بھی ہیں جنہیں دیگر کمپنیوں نے تیار کیا ہے۔ اپوزیشن سینیٹر جیمز پیٹرسن نے کہا ہے کہ وہ تمام حکومتی محکموں اور اداروں کا آڈٹ کر رہے ہیں تاکہ نگرانی کے لیے چین کی تیار کردہ ڈیوائسز کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ یاد رہے کہ برطانوی حکومت نے بھی حساس عمارتوں میں نصب چین کے تیار کردہ کیمروں اور دیگر الیکٹرانک آلات پر جاسوسی کے خطرے کے پیش نظر پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ کی یونائیٹڈ ایئر لائنز کے طیارے کی اڑان بھرتے ہی اس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے باعث 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریاست کیلیفورنیا کے سان ڈیاگو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتے ہی طیارے میں موجود مسافر کے لیپ ٹاپ کے بیٹری پیک میں آگ لگ گئی۔ مسافر نے خود کو بچاتے ہوئے بیٹری چارجر پیک خود سے دور پھینکا، جو اچانک پھٹ گیا اور اس کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ واقعہ رونما ہوتے ہی طیارہ واپس اسی ایئرپورٹ پر دوبارہ لینڈ کر گیا۔ طیارے میں موجود عملے کا ایک رکن، لیپ ٹاپ رکھنے والا مسافر اور ساتھ موجود دیگر 2 مسافر زخمی ہوئے، جنہیں طیارہ واپس آنے کے بعد فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میٹا ترجمان اینڈی سٹون نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 سال بعد فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس بحال کرنے کی تصدیق کی ہے۔ سابق امریکی صدر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جنوری سن 2021 میں کیپٹل ہل پر حملے کے بعد معطل کر دیے گئے تھے۔ گزشتہ ماہ میٹا کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس پر عائد پابندی جلد ختم کر دی جائے گی۔ اگر سابق صدر نے ان کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کی تو ان کے اکاؤنٹس دوبارہ معطل کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری سن 2021 تک انسٹاگرام پر 23 ملین اور فیس بک پر 34 ملین فالوورز تھے۔ فرانس کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جلاؤ گھیراؤ کی وجہ سے 50% پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ خبر رساں اداروں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے پینشن کی عمر 62 سے بڑھا کر 64 برس نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور نچلے طبقے کی جگہ امیروں پر ٹیکس لگا کر بجٹ اصلاحات کرنے پر زور دیا ہے۔ مظاہرین نے صدر میکرون کو خبردار کیا کہ پینشن منصوبہ واپس نہ لیا گیا تو پہلی ہڑتال 16 فروری کو ہوگی اور 7 مارچ سے ملک بھر میں پہیہ جام کر دیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر کے قریب فائرنگ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 22 سالہ شہری کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ 9 فروری کی شام 5:30 بجے 44 ویسٹ اسٹریٹ پہنچے تو نوجوان فائرنگ سے زخمی تھا۔ فائرنگ کا واقعہ ٹائمز اسکوائر پر ریسٹورنٹ کے باہر پیش آیا، جہاں روشنیوں سے آراستہ بل بورڈز آویزاں ہیں۔ فائرنگ کے بعد وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ 2 نوجوان مسلح حملہ آوروں نے فائرنگ کی تھی۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ الفضل انٹرنیشنل، منگل 14 فروری سن 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔